السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ میت کے غسل اور میت کے کفن کے احکامات سے ہم لوگ فارغ ہوئے تھے۔ میت کو جب غسل دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، جب اس کی چارپائی خواتین کے درمیان لا کر رکھی جاتی ہے تو اس بارے میں بھی ہمارے ہاں ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ میت کے چہرے کو کھول کر خواتین کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے، جس میں آنے والی ہر خاتون وہ میت کا چہرہ دیکھتی ہے۔ آنے والی خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ میت ان کی محرم ہے تو تب تو وہ اس کے چہرے کو دیکھیں، ورنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں۔ میت کے چہرے کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس کو دیکھنا ہے۔ جس عورت کو مرد کے لیے اور جس مرد کو عورت کے لیے زندگی میں دیکھنا ناجائز ہے، اسی طریقے پر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کوتاہی میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ عمومی طور پر محلے کی، جاننے والوں کی، متعلقین کی، دوستوں کی، جہاں کہیں سے بھی خواتین آتی ہیں، وہ مرد میت کے چہرے کو بلا جھجک اور بغیر گناہ سمجھے اس کو دیکھتی ہیں۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو میت کے ورثاء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر میت کی چارپائی کو جب تک جنازہ نہیں اٹھ جاتا گھر میں سب خواتین کے درمیان رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر کفن کا کپڑا ڈال دیا جائے، اس کے چہرے کو نہ کھولا جائے۔ جب دیکھنے کے لیے محرم خواتین آئیں تو پھر اس کے چہرے کو کھول دیا جائے، ورنہ عمومی طور پر چہرے پر کپڑا رہے، اس چہرے کو کھلا نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد میت کے اٹھانے کا وقت آتا ہے، جنازے کو اٹھانے کا جب وقت آتا ہے تو میت کے ورثاء جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر موجود بہت سے لوگ ان کے ساتھ میت کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت عمومی طور پر خواتین اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ چارپائی کو وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں اور دوپٹے کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، سر کے بال باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں۔ اس وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے سے باہر ہی رہیں۔ صرف میت کے جو ورثاء ہیں اور ان کے جو قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کو صرف گھر کے اندر جانے دیں، باقی جو دوست احباب، محلے دار وہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ جنازے کے باہر ہی آنے کا انتظار کریں، میت کے گھر کے اندر داخل مت ہوں۔ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں اور بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ عمومی طور پر لوگ اس ضرورت کو نہیں سمجھتے اور ہر ایرا غیرہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس سے بے پردگی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور بے پردگی کے اندیشے کے ساتھ ساتھ بہت سی اور بھی خدشات لاحق ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو جب غیر متعلقہ لوگ داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کی چوری کی عادت ہو اور وہ گھر کی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے۔ تو بہت سی اس طرح کی دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی نقصانات ہیں۔ ان نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس امر کی ضرورت ہے کہ میت کے صرف متعلقین، قریبی رشتہ دار، صرف ان کو گھر کے اندر جانے دیں، جنازہ اٹھانے دیں، اور آپ جنازے کے باہر ہی آنے کا انتظار کریں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن جنازے کے ساتھ جانے کی کوشش کی جائے، ایسا بھی نہ کریں۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جنازہ گاہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر جنازہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، میت کے گھر نہیں جاتے۔ تو اگر اس کی کوشش کر لی جائے کہ میت کے گھر جائیں، جا کر ان کے ورثاء کو حوصلہ دیں، صبر کے دامن کو ان کے ساتھ، صبر میں ان کے ساتھ شریک ہوں اور جنازہ اٹھانے میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ
اور ثواب کی نیت سے، ایمان اس کے اندر ہو اور ثواب اس کی غرض ہو، اس کی غرض برادری کا حق ادا کرنا نہ ہو، اس کی غرض لوگوں کو دکھانا نہ ہو، رکھ رکھاؤ نہ ہو، ثواب کی غرض ہو اور دل کے اندر ایمان ہو، جب وہ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اس جنازے پر نماز نہیں پڑھی جاتی اور اس کے دفن سے فراغت نہیں ہو جاتی، تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس آتا ہے، اور اس ثواب کا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اور پھر جنازے کی نماز میں شرکت کرے گا، اور جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرے گا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اول تو لوگ نماز جنازہ میں وہی شرکت کرتے ہیں جو میت سے تعلق رکھتے ہوں، میت سے جن کی جان پہچان ہو۔ عام آدمی جس سے ہماری جان پہچان نہیں، وقت ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ثواب کی غرض سے مسلمان کا حق ادا کرتے ہوئے، خواہ وہ مسلمان ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا جانا پہچانا ہو یا ہم سے اجنبی ہو، ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ کیوں کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر رب سبحانہ و تعالی کی جانب سے احد پہاڑ کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ مدینہ طیبہ جن لوگوں نے مدینہ طیبہ حاضری کا شرف حاصل کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ احد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی ارد گرد اگر گاڑی پر بھی جایا جائے تو خاصا وقت لگتا ہے۔ چھوٹا پہاڑ نہیں، بہت لمبا پہاڑ ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو اس پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرے، قبرستان بھی جائے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب 2 شرطیں ہوں، ایک اس کے دل کے اندر ایمان ہو، اور دوسرا ثواب کی غرض سے وہ جنازے میں شرکت کرے، اور تدفین میں شرکت بھی اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ میرا عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، بعد میں اس سے ملنا ہے، ایسی کوئی غرض نہ ہو، محض ثواب کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب جنازے کو اٹھانا ہے اور جنازے کے ساتھ جانا ہے۔ اگر جنازہ چھوٹے بچے کا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس چھوٹے بچے کو چارپائی پر نہ لے کر جائیں، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جائیں۔ ایک آدمی کچھ دیر تک اپنے ہاتھ میں اس بچے کو اٹھائے رکھے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، پھر اس سے تیسرا آدمی لے لے، اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر یہاں تک کہ جنازہ گاہ لے جائیں، اور جنازہ گاہ سے پھر اس کو قبرستان تک لے جائیں۔ اور اگر میت بڑی ہے، میت مرد عورت ہے اور بالغ مرد عورت ہے، اور بڑا بچہ بلوغت کے قریب کا ہے اور شیرخوار نہیں ہے، اچھا سمجھدار اور بڑے جسم و جسامت کا مالک بچہ ہے، تو اس کو چارپائی پر لٹا کر لے کر جائیں۔ چارپائی کا رخ اس طور پر ہو کہ سرہانہ آگے رکھیں اور اس کے چاروں پاؤں کو ایک آدمی اٹھائے۔ میت کی چارپائی ہاتھ سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے، میت کی چارپائی کو ہاتھ سے اٹھانا چاہیے اور کندھے پر رکھنا چاہیے، اور سرہانہ آگے کی طرف ہو اور میت کے قدم پیچھے کی طرف ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میت کو جنازے کو اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے دائیں طرف کا اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھیں۔ میت کی چارپائی کا جو دایاں پایا ہے اس کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلیں، اس کے بعد اسی دائیں طرف والے پچھلے پائے کو اپنے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلیں، اور پھر آگے کی طرف آ جائیں، بائیں پائے کا اگلا حصہ وہ 10 قدم چلیں اور پھر پچھلا حصہ 10 قدم چلیں۔ حدیث پاک میں جنازے کو کم از کم 10 قدم تک کندھا دینے والے کے لیے بہت سے انعامات ذکر کیے گئے ہیں، تو کم از کم 40 قدم 10 ہر پائے کو لے کر 10 قدم چلا جائے، 4 پائے کو 40 قدم تک ہم اٹھا کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت سے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میت کے احترام میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ عمومی طور پر لوگ جنازے کے اٹھانے
اور اس کے ثواب کے حصول کے لیے میت کی توہین کر دیتے ہیں، اور میت کو اٹھانے میں کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ میت کی چارپائی وہ ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر گر رہی کبھی ادھر گر رہی، تو اس طریقے سے نہ اٹھائیں، احترام کے ساتھ اگر ہو سکے تو اٹھا لینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کی چارپائی آگے رکھی جائے اور باقی سب لوگ وہ میت کی چارپائی کے پیچھے پیچھے چلیں، اور میت کی چارپائی کو پیدل لے کر جانا یہ مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر اس کو کسی گاڑی وغیرہ پر کسی سواری پر بھی لے کر جایا جا سکتا ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو اور ہو سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ میت کو پیدل لے کر جایا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب جنازے کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کلمہ شہادت کہنے کی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جب جنازے کے ساتھ جا رہے ہوں تو دل ہی دل میں اور زبان سے آہستہ آواز سے میت کے لیے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس کے لیے کچھ پڑھ کر اصالہ ثواب کرتے رہیں، کلمہ شہادت کہنا اور بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، یہ اگر اس کو ثواب سمجھ کر اور اس جگہ کی سنت سمجھ کر کرا جائے تو پھر تو یہ بالکل ہی غلط ہے، اور اگر ویسے میت کے اصالہ ثواب کے لیے کیا جائے تو پھر اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، بلکہ دل ہی دل میں ہر شخص اس طریقے پر کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، استغفار بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کے لیے اس راستے میں جاتے ہوئے استغفار کرتے رہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کریں کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کے سوال و جواب کے وقت رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان اور اسباب پیدا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ جب تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جنازے کے ساتھ جائیں تو پیدل جائیں، سواری پر نہ جائیں۔ ہاں، واپسی پر آتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پڑھا کر اور اس کی تدفین سے فارغ ہو کر جب واپسی فرماتے تھے تو کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لاتے تھے اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر بھی آتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے پیدل جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے تو جنازے کے ساتھ پیدل جا رہے ہوں اور میں سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب فرشتے پیدل ہیں تو میں بھی پیدل ہی چلوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب جنازہ گاہ پہنچ گئے، اب جنازہ کہاں پڑھا جائے، اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جنازہ کھلے میدان میں پڑھا جائے۔ مساجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، مساجد میں نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو، اول تو مساجد میں نماز جنازہ نہ پڑھیں، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا پڑ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میت کی چارپائی اور امام اور کچھ مقتدی وہ مسجد سے باہر ہوں اور باقی لوگ مسجد کے اندر ہوں تو نماز جنازہ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ میت بھی اندر ہے اور نماز جنازہ پڑھانے والا امام بھی مسجد کے اندر ہے اور تمام تر مقتدی بھی مسجد کے اندر ہیں۔ اس طریقے پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ مساجد میں نماز جنازہ نہ پڑھیں، نماز جنازہ وہ عیدگاہ میں، کھلی جگہوں پر، جنازہ گاہوں میں اور گراؤنڈ اور وہ کھلے میدان میں پڑھی جائے۔ اگر مسجد میں پڑھنی ہو تو پھر امام اور میت کی چارپائی اور کچھ مقتدیوں کی صفیں وہ مسجد سے باہر ہوں، جیسے عملی طور پر آپ حضرات نے تبلیغی مرکز عبدالی مسجد میں نماز جنازوں کی ادائیگی کو دیکھا ہے۔ اس طریقے پر نماز جنازہ مسجد میں ہو جاتا ہے، لیکن مسجد کے اندر میت کی چارپائی رکھنا اور مسجد کے اندر امام کا کھڑے ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اب نماز جنازہ کا وقت آ گیا، نماز جنازہ ادا کرنا ہے،
نماز جنازہ ادا کرنے کا وقت کوئی متعین نہیں ہے، جیسے 5 فرض نمازوں کا وقت متعین ہے، نماز جنازہ کا کوئی وقت متعین نہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے جس وقت چاہے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن 3 اوقات میں نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ ایک عین طلوع آفتاب کے وقت، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور عین زوال کے وقت، اور عین غروب آفتاب کے وقت، ان 3 اوقات میں نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت چاہیں نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 2 طرح کی شرطیں ہیں۔ ایک شرط کا تعلق تو نماز پڑھنے والوں سے ہے، اور دوسری شرط کا تعلق اس سے ہے جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز جنازہ، ان کے لیے وہی شرائط ہیں جو شرائط عام نمازوں کی ہیں۔ عام نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان باوضو ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کا بدن پر نجاست نہ ہو، اس کا باوضو ہو، سطر اس کا ڈھکا ہوا ہو، قبلے کی طرف اس کا منہ ہو۔ یہ جو نماز کی شرائط ہیں سب نمازوں کی، یہ تمام تر شرائط جیسے فرض نمازوں کی ہیں، ایسے ہی نماز جنازہ کے لیے بھی یہ تمام تر شرائط ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم نماز جنازہ کے شرط کی وہ ہے جو میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میت مسلمان ہو۔ کافر کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کافر کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں، کافر سے تعزیت افسوس کیا جا سکتا ہے، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی منع کر دیا کہ تمہارے جو مرحوم، تمہارے جو اس دنیا سے جانے والے تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو نبی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، ہاں افسوس کا اظہار اس کے گھر والوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میت مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔ اسی طریقے پر شیعہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بھی احتیاط کی جائے، شیعہ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کی جائے۔ ہاں، اگر ان کے گھر والوں سے تعلق ہے، ان سے تعلق ہے، تو صرف تعزیت کے لیے جایا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ سے کسی کی طرح سے بچ لیا جائے، احتیاط کر لی جائے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طریقے پر وہ آدمی جس نے خودکشی کی ہے، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی اس کے قریبی رشتہ دار اور اس کے محلے دار ادا کریں، لیکن اس علاقے کے ممتاز لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ باعزت لوگ، معزز لوگ، محترم لوگ، ان کو چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو، اور آئندہ لوگ اور آئندہ انسان اس طرح کے عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طریقے پر دوسری شرط تو پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ میت پر کسی قسم کی نجاست حقیقیہ اور حکمیہ نہ ہو، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ نہ ہو، یعنی اس کے بدن پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو، نہ جسم پر لگی ہو، نہ اس کے کفن پر لگی ہو۔ میت کو پہلے تو یہ کہ غسل دیا جائے، اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد جب اس کو کفن دے دیا گیا، کفن دینے کے بعد اگر اس کے جسم سے کوئی خون نکل آتا ہے یا کسی قسم کی کوئی غلاظت اندر سے نکل آتی ہے اس کے جسم سے، وہ اگر کفن پر لگ جائے تو کفن ناپاک نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہے، لیکن غسل سے پہلے کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ جب غسل دے دیا گیا، کفن کے اندر اس میت کو ڈال دیا گیا، اب کسی قسم کی نجاست اگر لگ جائے تو اس نجاست کی فکر مت کریں، بلکہ اس میت کا نماز جنازہ درست ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو نجاستیں ہیں ان نجاستوں سے میت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری نجاست حکمیہ، یعنی میت کو غسل بھی دیا جائے، بغیر غسل کے میت کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، بغیر غسل کے میت کے نماز جنازہ سے احتیاط کی جائے۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ میت کا جسم
کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ اس کا چھپا ہونا تو ضروری ہے۔ اگر میت کا یہ حصہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، ویسے تو پورا کفن دینا چاہیے اور پورے جسم کو ڈھانپ دینا چاہیے، لیکن وہ سطر جو دنیا میں اس کے لیے ضروری ہے وہ اس وقت بھی ضروری ہے۔ اگر میت کا سطر نظر آ رہا ہو، اس میت کی نماز جنازہ پڑھنا لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو وہ ادا نہیں ہوگی، ضروری ہے کہ اس کا سطر چھپا ہوا ہو۔ اور اگلی چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والے سے آگے ہونا، سب مقتدی اور امام وہ نماز جنازہ سے پیچھے ہوں اور میت آگے ہو۔ عمومی طور پر بعض مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، خاص طور پر وہ میتیں، ہم بعض مرتبہ بہت بڑے بڑے علماء اور معزز شخصیات کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہم شوق اور جذبے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم میت کی چارپائی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارا نماز جنازہ ادا نہیں ہوتا، ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے، جو لوگ پہلی صف میں ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ کہیں ہماری صف وہ میت کی چارپائی سے آگے تو نہیں۔ جو بھی شخص میت کی چارپائی سے آگے ہوگا اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ میت کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ میت کی چارپائی سے پیچھے ہوں۔ اسی طریقے پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کی چارپائی کو زمین پر رکھا جائے۔ میت کی چارپائی اگر کسی سواری پر ہو، جیسے بعض مرتبہ ایمبولینس میں ہوتی ہے اور ایمبولینس سے باہر نہیں نکالتے بعض لوگ، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یہ شرط ہے نماز جنازہ کے درست ہونے کے لیے کہ اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر دھماکہ ہوا ہے یا کوئی اور عذر ہے، فقہا سے پوچھ لیا جائے، علماء سے پوچھ لیا جائے، اگر شرعی ضرورت کو دیکھتے ہوئے علماء اجازت دے دیں کہ اس کی چارپائی کو گاڑی سے نہ نکالیں اور ویسے ہی نماز پڑھ لیں تو پھر تو ادا ہو جائے گی، ورنہ اصل یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے میت کو گاڑی کے اندر یا سواری کے اوپر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ میت کی چارپائی کو زمین پر رکھنا یہ نماز جنازہ کے درست ہونے کے لیے شرط قرار دی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی گوہر میں۔ اسی طریقے پر ایک آخری شرط، چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ اس وقت درست ہوتا ہے جب میت اس جگہ پر موجود ہو۔ اگر میت اس جگہ پر موجود نہ ہو، جس کو غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں، تو غائبانہ نماز جنازہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ سعودیہ میں یا کسی دوسری جگہ پر اگر نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جاتی ہے تو وہ ان ائمہ کے پیروکار ہیں جن کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ درست ہے، کیونکہ سعودیہ کے لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست ہے۔ لیکن ہم حنفی لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت، ہم احناف سے ہماری پہچان ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ غائبانہ نماز جنازہ سے احتیاط کی جائے۔ میت کی نماز جنازہ کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میت اس جگہ پر موجود ہو، اور نماز جنازہ میں مرد حضرات شرکت کریں، عورتیں نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ لیکن اگر عورتیں وہاں پر موجود ہوں تو پھر پچھلی صفوں میں کھڑی ہو کر عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ اول تو عورتوں کے لیے گھروں سے نکل کر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر جیسے مثال کے طور پر حرمین شریفین میں عمرہ حج کے لیے ہمارے ہاں سے گھروں سے خواتین جاتی ہیں اور وہ وہیں مسجد میں موجود ہیں اور نماز جنازہ ہو رہا ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی حرمین شریفین میں نماز جنازہ ادا کریں۔ تو اگر نماز جنازہ جس جگہ ادا ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کسی وجہ سے اگر کسی فوتگی کے موقع پر نماز جنازہ گھر کے صحن میں ہی ادا کی جا رہی ہے تو گھر کی خواتین بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، لیکن باہر نماز جنازہ کے لیے خواتین کا نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر نماز جنازہ جس جگہ ادا ہو رہی ہے وہاں خواتین موجود ہوں
تو نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں۔ عمومی طور پر عورتوں کو نماز جنازہ کا طریقہ کار نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتی، تو نماز جنازے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔